بچوں کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر ہمارا امیج خراب ہوتا ہے۔ اگر کوئی مولوی ایسے بدعملی میں ہو تو اس کو سزائے موت دے دی جائے، مینار پاکستان پر چاہے ٹانگ دیا جائے۔ ہم نے نظام کی برائیاں تو بہت زیادہ کر لی ہیں، سیاستدانوں کی بھی کر لی ہیں، پورے سسٹم کی کر لی ہیں۔ آلٹرنیٹو کیا ہے؟ قرآن و سنت سپریم لا ہوگا، ہے نہیں ہے۔ جو بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں یار یہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے اس لیے سسٹم نہیں بدل رہا۔ دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں کوئی سود کے اوپر اختلاف؟ کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے اندر ایک ٹرسٹ فیکٹر کا سوال ہے۔ ٹرسٹ فیکٹر کا سوال ہے۔ آپ نے کہا مولوی کسی ریپسٹ کو وہ نہیں دے گا، ووٹ نہیں دے گا۔ اس کے اندر پھر ذہن کے اندر عجیب عجیب سے کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں، ایگزامپلز ہیں پاسٹ کے اندر کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مدارس کے اندر بچوں کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر ہمارا امیج خراب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مدرسے کا مولوی یا مسجد کا ملا یہ کام کرے تو اس کو دگنی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ وہ دین کا نمائندہ ہے اور عام بندہ دین کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ تو میں تو یہ ہماری یہ اپیل ہے، لیکن ہوتا کیا ہے اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، آپ اس کے خلاف پرچہ نہیں کرا سکتے تو آپ چائلڈ ابیوز کا پرچہ کروا لیں گے۔ آپ کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، آپ اس کے خلاف پرچہ نہیں کرا سکتے تو آپ ہراسمنٹ کا پرچہ کرا لیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں چند خواتین نے ہراسمنٹ کا پرچہ کروا دیا اور اس بعد میں ویڈیو نکلی وہ ساری کی ساری جعلی تھی۔ یہ بھی تو آپ فیکٹر دیکھیں نا مد نظر۔ علماء کو احتیاط کرنی چاہیے، مولویوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور ان کو ہمارا تو کھلا مطالبہ ہے اگر کوئی مولوی ایسے بدعملی میں ہو تو اس کو سزائے موت دے دی جائے، مینار پاکستان پر چاہے ٹانگ دیا جائے۔ ہم نے نظام کی برائیاں تو بہت زیادہ کر لی ہیں، سیاستدانوں کی بھی کر لی ہیں، پورے سسٹم کی کر لی ہیں۔ آلٹرنیٹو کیا ہے؟ آلٹرنیٹ تو پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہمارا جمہوری سسٹم ہے اس کے آئین کے اندر 33 جماعتوں نے اور مذہبی پاکستان کی تمام دینی جماعتوں نے ایک کنسنسس کیا تھا، وہ شکے کیا ہے وہ کھولیں۔ پاکستان میں سپریم لا قرآن و سنت ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی آئین میں لکھا ہوا ہے قرآن و سنت سپریم لا ہوگا، ہے نہیں ہے۔ سود بھی اقتدار اعلیٰ کا حقدار اللہ رب العزت ہے اور انسان اس کے نائب خلیفہ کی شکل میں، یعنی مقتدر اعلیٰ اللہ ہے اور ہم اس کے نائب اور خلافت کی صورت میں اس زمین کے اندر قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کریں گے۔ یہ صرف لکھا ہی ہوا۔ مجھے ایک بات بتائیں، 75 برس گزر گئے ہیں، سود ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ 100%۔ ہاں تو قرآن کیا سود کے اوپر کسی اچھا یہ جو بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں یار یہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے اس لیے سسٹم نہیں بدل رہا، کیا ہاں بتائیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں کوئی سود کے اوپر اختلاف؟ کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا ایک بات میں اور ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، شاید لوگوں کے لیے نہیں ہو۔ جو مسالک کے مابین اختلاف ہوتا ہے نا وہ صرف دو چیزوں میں ہوتا ہے، ایک عبادت کی ادائیگی کے طریقہ کار میں، یعنی کس طرح عبادت کرنی ہے، اور ایک عقیدے میں۔ معاشرت اور معاملات میں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا جو گورنمنٹ سسٹم ہے وہ معاشرت اور معاملات کا کہ عقیدے کا اور عبادت کا ہے؟ معاشرت اور معاملات کا ہے نا۔ گویا وہ آرگیومنٹ وہ پیش کرتے ہیں یار یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے اس وجہ سے جی معاشرت۔ کوئی عالم دین ہو کسی بھی مسلک کا، کیا اس کے نزدیک چوری جائز ہے، ڈکیتی جائز ہے، زنا جائز ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، شراب، سود، رشوت، 99% معاملات ہوتے ہیں معاشرے میں ایگزسٹ کرنے کے لیے۔ سزائیں، چوری کے ہاتھ کاٹنا، یہ ان کے اوپر کوئی اختلاف ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹنے کے اوپر کوئی اختلاف ہے؟ یا قاتل کو قتل کرنے کے اوپر کوئی اختلاف ہے؟ یا اغوا کرنے والے یا ریپسٹ کو پھانسی دینے میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے نا۔ وہ کیوں نہیں دیتے؟ دینا چاہیے، شریعت کے تو معاملہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں محبتی مافیا آ جاتی ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیپٹل پنشمنٹ تو اسلام کا اصول ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کر دینا چاہیے بندے کو۔ چلو شکر ہے پاکستان میں اس کو انہوں نے قصاص کی بجائے کوئی اور نام دے کے یہ امپلیمنٹ کیا۔ ہم کہتے ہیں چلو یہ تو ہے نا، چلو کرتے تو ہیں پھانسی کی سزا، شکر ہے ایک بندہ قتل کرتا ہے اس کو سزائے موت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہے۔ ویسے مولویوں کے یعنی اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جن چیزوں پہ اتفاق ہے مسالک کا ان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، ان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں نا، جو آرگومنٹ پیش کرتے ہیں ایک دو۔ ہم اچھا 5 وقت کی نماز کے اوپر اختلاف ہے، بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے تو یار پڑھ لو۔ بالکل وہ کہتے ہیں یار ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اس لیے ہم نے پڑھنی ہی نہیں۔ یہ آرگومنٹس بڑے ردی اور بڑے